أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. خواتین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں توقیر بھائی کا اور انتظامیہ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے سامنے نعت جناب رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شاعر اہل بیت جناب انیس جعفری کا کلام ہے. نعت کلام آپ کی حسین سامعاتوں کی نظر ہے. لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے. لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے. دیکھتا ہوں جس طرح تنویر ہی تنویر ہے. لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے. کنکروں کے لب پہ جاری ہو گیا ذکر رسول. کنکروں کے لب پہ جاری ہو گیا ذکر رسول. یہ میرے سرکار کے کردار کی تاثیر ہے. یہ میرے سرکار کے کردار کی تاثیر ہے. لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے. ہر مسلمان کا ہے ایمان آپ ہیں ختم الرسل. ہر مسلمان کا ہے ایمان آپ ہیں ختم الرسل. منکر ختم نبوت لائق
مصطفیٰ سے مل گئی جس کو بھی بخشش کی سند، مصطفیٰ سے مل گئی جس کو بھی بخشش کی سند، اس کے حصے میں یقیناً خلد کی جاگیر ہے۔ لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے، چھوٹ سکتا ہی نہیں ہاتھوں سے دامان رسول، چھوٹ سکتا ہی نہیں ہاتھوں سے دامان رسول، مصطفیٰ کا نام میرے قلب پر تحریر ہے۔ لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے، میں تو سرکار دو عالم کا ہوں ایک ادنا غلام، میں تو سرکار دو عالم کا ہوں ایک ادنا غلام، پڑھتا ہوں نعت نبی یہ بھی میری تقدیر ہے۔ لوح دل پر جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے۔ اور قبلہ کی کل کی تقریر سے متصل ہوتے ہوئے یہ مقطع آپ کی حدیث سماعت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس، یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس، مصطفیٰ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر ہے، یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس، مصطفیٰ کا ہر
جب سے نام مصطفیٰ تحریر ہے یا محمد یا محمد. یہ حقیقت ہے کہ جلوت اور خلوت میں انیس مصطفیٰ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر ہے. یہ تھے ہمارے مہمان جناب عامر رضا صاحب. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تحقیقات میں اضافہ کریں، اور میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت برصغیر پاک و ہند کی بہت عظیم شخصیت جناب آفاق حسین رضوی صاحب سے تشریف لائیں. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس جو گنتے 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 تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی یا محمد. میں جلتی دھوپ میں جب چھیڑتی ناتے رسول. میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑتی ناتے رسول. رحمتوں کی ہر طرف ہے سی گھٹا چھائی. یا محمد دیکھ لے اب بھی وقت ہے، دیکھ اب بھی وقت ہے. دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے. دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی. محمد والے دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل میں شرم ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. چلو یاد ہے ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجر
ایک دل میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد یا محمد. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. سنیے گا، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفتر میرے سرانے سے صدا آئی کہ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں کہ یارو ایسی نیند آئی کہ بس. یہ تھے جناب آفاق حسین رضوی صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے میں یہ دعا کرتا ہوں خدا آپ کو صحت دے، علم دے اور اسی طرح پڑھتے رہنے کی توفیق عطا. ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر سلمان تراوی صاحب سے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. 28ویں تقریر، آخری تقریر، انتہائی تقریر. میں سب سے پہلے محترم خواتین کا شکر گزار ہوں کہ وہ مسلسل یہاں زحمت فرماتی رہیں. حضرات یقیناً مجھے معاف کریں گے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، لیکن یہ آپ کی نہ صرف یہاں پر آمد بلکہ آپ کے حسن سماعت نے مجھے اس قابل رکھا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کو عنوان بنا کر اس کے مطالب بیان کرنے کی میں نے کوشش کی بغیر کسی تاخیر کے. میں سمجھتا ہوں تمام تر حق ادا کیا ہے. محترمی جناب اقبال حیدر صاحب نے نام بنام، اور ظاہر ہے کہ بڑی ہی ذمہ داری کا یہ کام ہے. انہوں نے ایک شخص کا نام لیا ہے اور ان کے مساعی کے متعلق گفتگو کی ہے. بس پروردگار علی اعلیٰ سے بواسطہ ختمی مرتبہ یہی دعا ہے کہ ہمارے مساعی کو مشکور فرمائے. یہ مہینہ ہم جیسے انسانوں کی شاید معراج کا مہینہ تھا اور بہت تیزی سے یہ وقت گزر گیا، بہت تیزی سے یہ وقت گزر گیا. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ نہیں معلوم کہ وقت بھی کچھ ایسا سریع السیر ہو گیا جیسے کہ نور اپنی رفتار میں ہوا کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تذکرہ ہم نے جس کا کیا ہے اس سے تو مطابقت اور تطابق دلیل ہے. ان کا تذکرہ نور و نورانیت کا تذکرہ. تو اگر نور و نورانیت کا تذکرہ ہوا ہے تو ہم کیسے پیچھے رہ جاتے؟ ہم نے بھی اسی رفتار سے سفر کیا اور اسی رفتار سے ہم آگے بڑھ گئے. یہ فیض ہے ان کی ذات کا، یہ کرم ہے ان کی ذات کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل رکھا، انہوں نے اس قابل رکھا، وگرنہ یہ بندے کی مجال نہیں ہے. یہ میں تہ دل سے انتہائے اپنے یوں سمجھیے کہ خلوص سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے بات کہ یہ غیر معمولی نشستیں نہیں. اس لیے نہیں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، بلکہ
اس اعتبار سے کہ ان کا فیض تھا کہ ہر آن جاری و ساری تھا، مگر نہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے پروگرام کو اس ملک میں، اس شہر میں اتنی پابندی کے ساتھ قائم رکھ سکے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب ہی مستحق ہیں شکریہ کے۔ لیکن میں آپ کے اس استحقاق کو نہیں چھیننا چاہتا کہ جس کی طلب میں آپ روز محشر کھڑے ہوں گے اور آپ چاہیں گے کہ یہاں شکریہ ادا نہ کیا جائے، بلکہ وہ اپنی نگاہ کرم اور لطف ہم پر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری عاقبت سنور جائے۔ ظاہر ہے کہ تفصیلی تقریر کا نہ کوئی موقع ہے نہ کوئی محل ہے، مگر جاتے جاتے ایک بات یاد رکھیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس سورہ نصر نے میری بڑی نصرت کی ہے، اور اس حوالے سے نصرت کی کہ میں نے کوشش کی ہے کہ سرکار رسالت مآب کے حیات کو کم از کم اس وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جس کا اعلان کسی اور نے نہیں سوا یہ کہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ تو یہ میری ایک کوشش تھی چھوٹی سی اس سورے کے تحت، یعنی اگر آپ کو یاد ہے کہ وصل سے وصل تک کا سفر ہے، اگر آپ کو میری پہلی تقریر یاد، میں نے یہ کہا تھا یہ وصال سے وصال تک کی باتیں ہیں، اس میں فصال نہیں ہے، اس میں فصل نہیں ہے، اس میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ تو لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ مبدا و معاد کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ سورہ نصر ہے، جو آپ کو یہ تہذیب عطا کرتا ہے کہ بڑھ کر دیکھیں کہ ابتدا کیسے ہوتی ہے اور انتہا کہاں تک لے جاتی ہے۔ یہ تھا کل اس سورے کا یوں سمجھیے کہ مغز، جس کو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی قریب آنے کے لیے، ہم نے یہ کوشش کی تقرب پانے کے لیے، ہم نے یہ کوشش کی ایک ساتھ مل بیٹھنے کے لیے، ہم نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے کہیں کوئی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم کچھ اور ہیں اور ہمارا غیر کوئی اور ہے۔ ہم نے نہیں چاہا، ہم نے چاہا کہ ہم ایک جگہ بیٹھیں، ایک پلیٹ فارم پر رہیں۔ اور عجیب بات ہے، دیکھیے جاتے ہوئے آپ کی فکر پر اور آپ کی سماعت پر گرا نہیں بننا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ ملاحظہ فرمائیں جلال الدین رومی کو، جن کو آپ مولوی بھی کہتے ہیں۔ تعارف میں اگر میں یہ کہوں کہ مثنوی کے متعلق یہ کہا گیا ہست قرآن در زبان پہلوی مثنوی مولوی مانوی، یہ ہے مولانا جلال الدین روم، جنہیں رومی بھی کہا جاتا ہے، بلخی ہیں۔ ان کا سن پیدائش ہے 1207 عیسوی اور ان کا سن وفات اگر تاریخ کے ساتھ کم 17 دسمبر 1273 عیسوی۔ ظاہر آپ کے سامنے یہ سن و سال رکھنے کی میرے کچھ وجوہات بھی ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس دور میں ذرا سا آپ تلاش کریں اور کہ کس نے کیا کہا ہے۔ جلال الدین رومی کو اپنا فوکس قرار دیتے ہو ملا جامی نے ایک بات کہی ہے، اور ملا جامی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، نیست پیغمبر ولی دارت کتاب۔ ملا جامی نے مولوی جلال الدین رومی کے متعلق یہ کہا کہ پیغمبر نہیں مگر کتاب رکھتا ہے، یہ ہستی وہ ہے۔ اور خود مثنوی کا پہلا صفحہ اگر آپ الٹ دیں تو اس میں مولانا موصوف لکھتے ہیں حاذل کتاب المثنوی اصل اصول الدین کشاف القرآن ہس۔ اپنی کتاب کا تعارف خود کرتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیے انتہائی فکر کا حامل ہے، حاذل کتاب کہنے والا اپنی مثنوی کو۔ یہ کہاں فقرہ ہم استعمال کرتے ہیں اور کہاں مولانا روم استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اصل اصول دین پر مبنی ہے، اور یہ قرآن کو کھول رہی ہے یہ مثنوی۔
تمام محققین نے ایک عجیب بات کہی ہے، کہا یہ ہے کہ اپنے استاد کے نام سے دیوان شمس تبریز کی بھی تالیف کی ہے، تصنیف کی ہے، اور عالم ان کا یہ ہے کہ 6000 ان کے اشعار ایسے ہیں جو براہ راست آیات قرآنی کی تشریح بن رہے ہیں۔ 6000 اشعار ایسے ہیں جو قرآنی آیات کی تشریح بن رہے ہیں، ترجمہ نہیں، تشریح بن رہے ہیں، اور اپنی مثنوی کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کشاف القرآن ہے، قرآن کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب، مثنوی یہ، مولوی یہ، مانوی۔ طریقہ ان کا یہ رہا، 10 منٹ لوں گا زیادہ نہیں، طریقہ ان کا یہ رہا کہ انہوں نے حکایتیں بیان کی ہیں، اور ان حکایتوں میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے پند و نصائح کو قائم کر دیا جائے جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ ظاہر انسان جینے اور مرنے ہی کا تو بندہ ہے اور کیا ہے، لیکن زندگی ایسے نہیں جیے جائے گی جب تک کہ اس کو آسان نہ کر دیا جائے۔ لہذا مولانا روم نے اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک حکایت کو نقل کیا ہے، اور میں چاہتا تھا، سورہ نصر کو تو آپ نے سنا، مگر میں چاہتا تھا کہ آخری دن کم از کم آپ اس کو سنیں اور اس کے بعد نتیجہ کریں کہ اس برنامے کا مقصد کیا تھا۔ میں شاید اپنے انداز سے پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جس وقت تک بھی آپ اپنے دماغوں میں جگہ دیں، میرے لیے بڑی تمانیت کی بات ہوگی۔ ایک حکایت کو انہوں نے قائم کیا، اور وہ حکایت بعنوان موسیٰ و شبان، حضرت موسیٰ اور شبان۔ شبان کس کو کہتے ہیں؟ شیپرڈ کو۔ شبان کس کو کہتے ہیں؟ گلبان کو، گلبان۔ شبان کو اردو زبان میں ظاہر عربی سے مستعار لفظ ہے رائی، رے الف عین یہ عربی کا لفظ ہے، اور کنایتن رائی کو کیا کہیں گے اردو زبان میں؟ اور اگر آپ نیچے آ جائیے اور دھیما کر دیے، چرواہا، موسیٰ اور چرواہا۔ اور رائی کو کنایتن بادشاہ کہتے ہیں۔ لغت میں جا کے ذرا سا دیکھنے کی کوشش کیجیے، رائی کیوں؟ اگر آپ کو اس پورے اگر آپ اس مزاج سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر پیغمبر آنے والا دنیا میں اس نے گلہ بانی کی ہے، اس نے مویشیوں کو چرایا ہے، اس نے اپنے بود و باش کے لیے جس کام کو پسند کیا ہے وہ یہ کام ہے۔ موسیٰ و شبان، یہ ہے حکایت کس کی؟ ظاہر ہے کہ مولانا روم کی ہے، اور کٹ کے نہیں رہتے، قرآن سے ہٹ کے نہیں، قرآن پہ وارد ہے۔ یہ ہے وہ مولوی بے اختیار کہتے ہیں دید موسیٰ ایک شبانی راب راہ، دیکھا موسیٰ نے ایک چرواہے کو راستے میں، موسیٰ نے ایک چرواہے کو دیکھا راستے میں، دید موسیٰ ایک شبانی راب راہ، او ہمیں گفت ای خداو ای الہ، وہ مسلسل کہے جا رہا تھا اللہ پالنے والے، پروردگار، پیدا کرنے والے، مالک مطلق، میرے اللہ، میرے معبود، نہیں معلوم کس انداز سے۔ دید موسیٰ ایک شبانی خوب راہ، او ہمیں گفت ای خداو ای الہ، تو کجائی تا شمم من چاکرت چار خط دوزم کنم شان سرت، تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے اے میرے پیدا کرنے والے؟ تو کہاں تو ہے کدھر؟ تو کجائی کیوں؟ تا شمم من چاکرت، تاکہ میں تیرا نوکر بن جاؤں، تاکہ میں تیری نوکری میں آ جاؤں۔ تو کجائی تا شمم من چاکرت چار خط دوزم کنم شان سرت، کاش کے مل جاتا، کاش کے میں تجھے پا لیتا، کہ تیرے لباس کو ترتیب دیتا، تیرے کپڑوں کو سی لیتا، تیرے سر پا میں کنگھی کرتا، تیرے بالوں میں شانہ کرتا۔ اب دیکھیے موسیٰ و شبان، یہ حکایت ہے، کیسا عجیب سا لگ رہا ہے اس وقت کہ کیا موضوع ہے یہ موضوع کیا ہے؟ دید موسیٰ ایک شبانی راہ براہ، او ہمیں گفت ای خداو ای الہ، تو کجائی تا شمم من چاکرت چار خط دوزم کنم شان سرت، ای خدا بر تو فدا بز ہائے من، اے خدا تجھ پر قربان ہو جائیں میری بکریاں، تجھ پر قربان ہو جائیں میرے دمبیاں، یہ جو مویشی ہیں یہ تجھ پر قربان۔ جملہ خانو مانو فرزندان من، تو کہتا ہے اب یہ گفتگو ہو رہی ہے،
بین عبد و معبود گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی موسیٰ کہیں سے وارد نہیں ہوئے اور حکایت ہے موسیٰ و شبان، مگر چونکہ اس کے پورے سلسلے کو پیش کرنا ہے تو کہا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ بس تو مل جائے مجھے، کاش کہ تو مجھے میسر آ جائے تو میں سب کچھ فنا کر دوں، جب سب کچھ تجھ پر قربان کر دوں۔ اے خدا بر تو فدا بزہائے من، جملہ خانو مانو فرزندان، میرا سارا متاع، میرا سارا مال، میرا سارا اسباب، سب کچھ، میرے جو بھی زندگی کی تمام چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، میں سب بشمول میری اولاد کے میں سب تجھ پر فدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چرواہا مسلسل اپنے پیدا کرنے والے سے گفتگو کر رہا تھا، چرواہا پیدا کرنے والے سے گفتگو کر رہا تھا، اور پھر آگے بڑھ کے اس نے بس ایک جملہ، اور میں تقریر ختم کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وقت بہت تنگ ہو رہا ہے آپ کے لیے، بے اختیار موسیٰ سر راہ ملتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب انداز سے اپنے رب سے مکالمہ کر رہا ہے، ایک عجیب انداز سے اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ گفت موسیٰ ہائے خیر سرشدی، خود مسلمان نہ شدے کافر شدی۔ موسیٰ نے مل کے کہا ارے یہ کیا دیوانگی کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے، کیا تو بہک گیا ہے، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پیدا کرنے والے سے اس طرح گفتگو کی جاتی ہے، پالنے والے سے اس طرح گفتگو کی جاتی ہے، ارے خیرہ سر ہو گیا ہے، کیا تیرے سر میں کوئی بات سماتی نہیں ہے؟ یہ طریقہ ہے، یہ طرز ہے، خود مسلمان نہ شدے کافر شدی، اب تو مسلمان نہیں رہا تو کافر ہو گیا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں، موسیٰ جس نے کہ دعا مانگی ہے کسی منزل پہ کہ جلوہ دکھا، اس منزل کا حامل موسیٰ جب عبد و معبود کے رشتے کو طے کرنے پر آیا تو یہ سلیقہ موسیٰ کے علم میں نہیں تھا۔ موسیٰ نے کہا ہائے خیرہ سر شدی، خود مسلمان نہ شدے کافر شدی۔ وہی آمد، وہی آئی، ظاہر ہے کہ وہی کے تو حامل تھے، سوئے موسیٰ از خدا، وہی آئی موسیٰ کی طرف خدا کی جانب سے، بندے ماں کر دی از مارا جدا، بندے ماں کر دی زے مارا جدا، تو نے میرے بندے کو مجھ سے الگ کر کے رکھ دیا موسیٰ۔ دیکھیے وہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، گفتگو یہ ہو رہی ہے تو نظر نہیں آتا، تو نظر آ جائے تو میں تیرے سر میں شانہ کروں، میں تیرے کپڑے میں تیرے سی دوں، میرے بز تجھ پر قربان کر دوں، میرے فرزندان تجھ پر فدا کر دوں، تو مل تو جائے۔ یہ گفتگو کے درمیان پیغمبر وقت آ گیا، پیغمبر وقت درمیان میں آ گئے، اور اس نے آ کے چاہا کہ اس کمیونیکیشن کو درست کر دے، اس کو تہذیب دے۔ تو آواز آئی، ظاہر ہے کہ وہی پیغام کا خلاصہ ہوا کرتی ہے، آواز آئی کہ تو نے کیا کیا، تو نے مجھ سے میرے بندے کو الگ کر دیا۔ موسیٰ تو برائے وصل کردہ نامدی، نہیں برائے فصل کردہ نامدی، تو ملانے کے لیے آیا تھا، تو فصل پیدا کرنے کے لیے آ گیا، تو توڑنے کے لیے آ گیا، اس رشتہ خاص کو قطع کرنے کے لیے آ گیا، تو وصل کے لیے آیا تھا۔ دیکھیے میں نے کیا عرض کیا تھا آپ سے، اپنے اگر سورہ نصر کو آپ نے یاد رکھا ہو، وصال سے وصال تک ہے یہ، تو برائے وصل کردن آمدی، تجھے بھیجا تھا ملانے کے لیے، تو ملا دے، کس کو؟ انسانوں کو تو بعد میں ملانا، پہلے ہم سے تو رشتہ استوار کروا دے۔ میں برائے فصل کردن آمدی، تو فصل کے لیے نہیں آیا تھا۔ مولانا روم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں حکایتوں کو تمام کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک اثر چھوڑ دیتے ہیں آخری شعر میں، اور وہ آخری شعر سن لیجئے، اس کے بعد میرے حق میں دعا کیجئے، ہیچ آدابی و ترتیبی مجو ہرچے می خواہد دل تنگت بگو۔ دیکھو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اب مولانا روم اس کے ذمہ دار ہیں، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کسی ترتیب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ادب اور آداب کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے رب سے ملحق ہونے کے لیے پروٹوکول آفیسر کی ضرورت نہیں ہے،
اپنے رب سے ملحق ہونے کے لیے کسی ایسی شے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں گے یوں ہوگا تو کچھ یوں ہوگا. نہیں, بے ساختہ ہو جاؤ, بے ساختہ ہو جاؤ, کھل جاؤ, کھول دو اپنے آپ کو. اس سے کیا چھپانا؟ جس سے کائنات کی کوئی شے مخفی نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ کے اور چھپا کر, کچھ روک کر, کچھ بچا کر, اور اس کے بعد یہ کہہ کہ ہم تو تیرے بندے ہیں. نہیں, یہ سلسلے کو ختم کرو. ہی چاہتا بھی و ترتیبی مجم ہرچ میقات دل تنگت پہ. تمہارا دل جو چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے, جس وقت چاہے, جو کہنا چاہے کہے, بس ہم اس کو بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں. یہ پوری حکایت کو آپ تک پہنچانے کا فقط ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے اس برنامے کی تشکیل. تو برائے وصل کردن آمدی, نہیں برائے فصل کردن آمدی. یہ برنامہ یہ وصل کے لیے ہے, فصل کے لیے نہیں ہے. یہ نیت ہے اس برنامے کی, نیت. اب اگر نیتوں پہ شائبہ اور شک ہے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے, نیتوں کے احوال سے وہی واقف ہے. بس اپنے آپ کو آپ سے رخصت کرتے ہوئے آخری دفعہ صرف ایک بات اور کروں, وہ یہ کہ دیکھیے, جس علم کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, آپ اور ہم مل کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے علم قرآن. یہ ہے علم قرآن. جب تک شرح صدر نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن کا علم وارد ہی نہیں ہوگا. اسی لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بس ایک دعا کیجیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے سینے کو کھول دے, پروردگار میرے امر کو آسان کر دے, پروردگار میری زبان میں جو لکنت ہے, جو گرہیں ہیں, ان کو واہ کر دے, اور پروردگار میرے قول میں تفقہ دے, تاکہ تبلیغ اس منزل پر ہو کہ تو روز محشر کہے کہ ہاں یہ ہیں اس امت کے دائی کے ماننے والے کہ جو رحمت للعالمین کی صورت میں آیا اور کائنات پہ چھا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.